اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم لوگ اپنا سورہ مائدہ کا سلسلہ چلا رہے ہیں اور ہم پچھلی ہفتے جو ہم نے ورسز پڑھے تو ہم نے 77 تک ورسز کو سمجھا اور ان کو کوشش کی اپنے عمل میں لانے کی۔ اب ہم آگے 78 سے آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور بنا اللہ کی مدد کے اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے، امپاسبل ہے بلکہ۔ تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کتاب سے جو اس کے گہرے معنی ہیں، جو اس کے صحیح معنی ہیں، ہم وہی سمجھ پائیں اور اس کو اپنی عمل میں لا پائیں۔ یا اللہ ہم اس لائق نہیں کہ تیری کتاب کو پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں میرے خدایا، مگر ہماری اس سنسیئر ایفرٹ کو تو قبول کر لینا اور ہماری مدد کر دینا۔ یا اللہ ہم کوئی علماء نہیں ہیں، اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو تو اسے درگزر کر دینا، ہمارے پڑھنے میں تو رحمت انڈیل دے، اس میں برکت انڈیل دے۔ تو پچھلے ہفتے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک آسپیکٹ یہ تھا کہ کفر یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں انسان یا فلاں چیز میں خدا کا روپ ہے، یا فلاں چیز میں خدا کی امیج ہے، یا خدا کا بیٹا ہے، یا خدا کا جز ہے۔ یہ سب چیزیں کہنا بھی غلط ہے، جیسے کہ کرسچنز نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ خدا کا روپ ہے، وہ بھی خدا ہی ہیں۔ تو ایسی باتیں کہنا ایک ان بلیور کی لینگویج ہے، نان بلیور کی لینگویج ہے، اور اس طرح کی بات کئی دفعہ صوفی کلام میں کہنے کو ملتی ہیں کہ ہر پتے میں خدا دکھائی دے رہا ہے۔ تو بیسیکلی وہ خدا نہیں ہوتا، خدا کی کاریگری، خدا کی ڈیزائننگ، خدا کی پلاننگ دکھائی دیتی ہے، نہ کہ خدا۔ تو ہمیں خدا کے ایٹریبیوٹس کو ڈھونڈنا ہے ہر چیز میں، خدا کی صفت کو ڈھونڈنا ہے ہر چیز میں، نہ کہ خدا کو خود ڈھونڈنا ہے۔ خدا کی جو صفت ہے وہ ہمیں ہر جگہ دکھے گی۔ جب ہم ایک پتا بھی دیکھیں گے تو ہمیں اس میں جو ویل پلان ڈیزائن اور اس کی حکمت اور اس کی باریکی، اس کی ڈیٹیلز دکھائی دیں گی تو ہم سمجھ پائیں گے کہ خدا کتنا زیادہ بڑا، کتنا زیادہ عجیب، کتنا حیرت کن ہے۔ ایسے ہی جب کبھی ہم کوئی ستارہ یا آسمان دیکھیں گے تو ہم اس سے خدا کی صفت نکال سکتے ہیں کہ خدا کتنا زیادہ بڑا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کی طاقت میں کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں اور اس کو کس طرح سے وہ مینیج کر رہا ہے، اس کی یہ جو قدرت ہے یہ ہمیں نظر آئے گی ان سب چیزوں میں۔ تو اس طرح سے سوچنا یہ صحیح سوچنا ہے، اور اگر ہم ایسے سوچیں کہ یہ ہم خدا ہی اس میں دکھ رہا ہے ہمیں، تو وہ نان بلیور یا پھر کفر کی بات ہے۔ خدا، اب ہمیں پتہ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ہمیں اس کی خدائی کو شیئر نہیں کرنا ہے۔ تو اگر ہم ایسا کہتے ہیں کہ یہاں بھی خدا ہے وہاں بھی خدا ہے تو ہم ملٹیپل خدا مانتے ہیں، اور پھر وہ توحید کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ معبود کیا چیز ہے۔ معبود وہ ہستی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا سب کچھ بنائے ہوتے ہیں، اور جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، جو ہمیں پیدا کر سکتا ہے، جو ہمیں موت دے سکتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ ساری طاقت ہو، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، کہ وہ کھانا کھاتا ہو، بیمار پڑتا ہو، کہ وہ روتا ہو، کہ اس کو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوں، کہ اس کے کوئی بچے ہوں، کہ اس کی پریشانی ہو، اس طرح کی کوئی چیز معبود میں نہیں ہونی چاہیے، تبھی وہ معبود ہے، سچا معبود۔ تو ہمیں بے فائدہ چیزوں سے مانگ کر ان کی عبادت کر کے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا ہے۔ معبود ہمارا خدا ہے اور اس ایک خدا کو ہی اپنا معبود بنا کے اس کی عبادت کرنی ہے، ورنہ تو ہم خدا کی سزا کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور اس مسٹیک میں ہمیں بالکل نہیں پڑنا جس میں کرسچنس پڑ گئے تھے، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سپر نیچرل پاورز کو دیکھ کر، ان کے معجزوں کو دیکھ کر یہ مان لیا تھا کہ وہی خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اور یہودیوں والی غلطی بھی نہیں کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔ تو دونوں ہی طرح کے رسپانسز غلط تھے۔ اور ایک اور چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ معبود کی ضرورت ہمیں کیوں ہوتی ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم ہر کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کچھ فائدوں کے لیے معبود کو چاہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، کچھ نقصان سے بچنے کے لیے جب ہمیں کوئی چیز کا ڈر ہوتا ہے
تو اس کی عبادت کرتے ہیں. تو انسان کمزور بنایا گیا، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی ضرورت محسوس کرتا ہے جس سے وہ مدد مانگے. تو اس کو یہاں دنیا میں رہ کے یہ جاننا ہے کہ میں کمزور ہوں اور سچی مدد کرنے والا کون ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز قسمت میں ہی نہیں تھی، ہم نے اس سے بھی کہا، فلانے کی سفارش بھی لگوائی، پیسے بھی دیے، لیکن یہ کام ہی نہیں ہوا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے معبودوں کو تو سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہے، ہم یہ نہیں جان رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی اس میں. تو ہمیں صرف سچے معبود سے ہی مانگنا ہے اور اسی کی مدد کی ہمیشہ ڈیمانڈ رکھنی، اسی کی مدد کی ہمیشہ کوشش کرنی ہے. اپنے دنیا کے کام ہمیں کرنے ہیں، دنیا کے جو فیکٹرز ہیں وہ سب امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو توقع رکھنی ہے، جو مدد مانگنی ہے، وہ اپنے سچے معبود کی مانگنی ہے. یہ باقی سب چیزوں پہ جو ہم بھروسہ کرتے ہیں یہ اس دنیا میں تو چل جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر چیز چھپی ہوئی ہے، غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے. لیکن جب ہم آخرت کی دنیا میں سب پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہر چیز بالکل ورتھ لیس ہے، کسی چیز کے اندر کوئی طاقت نہیں، اور سچی طاقت صرف اور صرف خدا کی ہے. جو بات کی تھی وہ تھی کہ غلو کی، جیسے کہ عیسائیوں کے غلو کی بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یا ان کو ماننے میں انہوں نے غلو کیا. غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا درجہ جتنا ہے اس سے زیادہ سمجھنا. یہ بات پہلے بھی ڈسکس بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہوئی ہے کہ دین میں جس چیز کو اللہ نے جتنا بتایا اسے اتنا ہی کرنا ہے. کوئی چیز اگر پاؤ ہے تو پاؤ، اگر سیر ہے تو سیر، اسے زیادہ نہیں کرنا ہے احتیاط کے چکر میں. تو غلو کو منع کیا گیا. تو عیسائیوں نے یہی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غلو کر دیا، انہیں بہت زیادہ اونچا درجہ دے دیا، نبی سے زیادہ ایکسٹرا احتیاط کرنے لگے. اس غلو کے بارے میں ایک تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے کانسیپٹ، ایک چھوٹا آرٹیکل پڑھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب کا. مولانا صاحب نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ان کے ایک جاننے والے ایک صاحب تھے، کریم الدین صاحب، بہت ہی زیادہ مخلص آدمی، سنسیئر آدمی تھے، روزہ نماز کے بھی پابند تھے، اور ہمیشہ لیکن کیا ہوتا تھا کہ جمعہ کی نماز پہ وہ مسجد میں ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی غسل. انہیں یہ تھا کہ شریعت کے حساب سے غسل کرنا ہے. غسل مطلب ہوتا ہے پاک ہو کر نہانا. تو جمعے کے دن وہ نہانا ان کا ایسا ہو جاتا تھا کہ اتنا لمبا ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کے دل میں یہ وہم ہو جاتا تھا کہ شاید ان کا ہر بال گیلا نہیں ہوا ہے، ہر پور میں ان کے گیلا نہیں پہنچا ہے پانی. تو انہیں وہ اتنا شک ہوتا تھا کہ وہ بار بار پانی ڈالتے تھے، بار بار دوبارہ کرتے تھے چیز کو، اور اس وجہ سے انہیں اتنی تکلیف بھی ہوتی تھی. کئی بار آنکھ کے اندر بھی پانی ڈالتے تھے کہ آنکھیں بھی پانی ہو جاتی تھی، اور ان کی نماز بھی چھوٹ جاتی تھی اور یا پھر لیٹ ہو جاتے تھے. تو اس ایگزامپل کے ساتھ مولانا صاحب نے سمجھایا کہ یہ بالکل غیر ضروری قسم کا شک ہے جو ان کے دماغ میں ہو گیا تھا. انہیں شک ہو جاتا تھا کہ میں ٹھیک سے نہیں نہا پایا ہوں، پاک نہیں ہوا ہوں. تو شریعت کی نظر میں یہ غلو ہے، اسلام کی احتیاط نہیں ہے، یہ غلو ہے. غلو کی یہ برائی ہمیشہ دینی جذبے کے تحت پیدا ہوتی ہے. مطلب انسان اس کو شروع جب کرتا ہے تو بہت اچھی نیت ہوتی ہے اس کی کہ میں اچھے سے پاک ہو کے نہاؤں، اللہ کے لیے نہاؤں. اس کا نیت بہت اچھی ہے، لیکن اس کا انجام بہت خراب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب ایکسٹرا کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کی عبادت کرنا اسلام کے لیے فرض ہے. لیکن اگر کوئی عبادت گزار آدمی یہ سوچے کہ اس نے فجر میں وضو کیا، وہ عشاء تک اس وضو کو چلائے گا، یہ بھی غلو ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، بہت لوگ سوچتے ہیں. یا پھر وہ یہ سوچے کہ میں سارا رات میں قرآن ختم کر دوں گا، یہ بھی غلو ہے. اس طرح کی جب آدمی اپنے اوپر پابندیاں لگا لیتا ہے زیادہ کرنے کے لیے تو اس کو غلو کہا گیا ہے. اسلام میں غیرت مندی کو پسند کیا جاتا ہے. غیرت مندی مطلب اپنی غیرت کم نہیں کرنی، اپنا سوابھیمان کم نہیں کرنا، گرنا نہیں ہے. لیکن اگر اس غیرت مندی کی اتنی زیادہ بڑھ جائے کسی کی کہ اپنی جو غلطی ہے اسے نہ مان سکے آدمی کہ نہیں میں اپنی غلطی نہیں مانوں گا، میری ایگو اڑ رہی ہے، تو وہ غلو ہو گیا ہے نا. تو اس طرح سے ہر ایک کام میں ہم غلو میں مبتلا ہو سکتے ہیں، دین کے ہی کام میں. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ صرف دینی جذبہ کسی عمل کو دینی نہیں بناتا. صرف یہی چیز کہ دین کے لیے کر رہے ہیں اس لیے وہ کام دینی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل خدا کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہو. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم تو اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. جیسے کافی لوگ سوچتے ہیں میں نے 10 قرآن ختم کر لیے، میں نے 15 ختم کر لیے، جتنا میں کروں گا اتنا اچھا. ایسا نہیں ہے. جب ہم
اس چیز کو دیکھیں گے جو خدا نے کہا ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی کو فالو کریں گے، تبھی ہم صحیح فالو کریں گے۔ ہم کیا رسول اللہ سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ نہیں؟ کیا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں بار بار اس لیے اپنے آپ کو چیک بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس آرٹیکل سے میں یہ تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہی تھی ایک بار، ویسے ہم نے پہلے بھی یہ کافی ڈیٹیل میں سمجھا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور پوائنٹ پچھلی بار ڈسکس ہوا تھا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک برائی آتی ہے دین میں، ہم دوسرے لوگوں کے خیالات یا ان کی جو آئیڈیا ہیں اس سے بہت انفلوئنس ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر لے لیتے ہیں اور اپنے دین میں اسی کو لاگو کرنے لگتے ہیں، ملا لیتے ہیں اس کو، جو بھی مطلب زمانے میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں اس کو ہم متاثر ہو کر اسی چیز کو اپنی دین میں شامل کر لیں گے اور اپنے دین کو اس طرح سے پیش کرنے لگیں گے۔ تو یہ بھی ایک برائی ہے دین کی۔ ہم دین کی جو پیورٹی ہے، اس کی جو سادگی ہے اس کو ختم کریں گے اور باقی چیزوں کو اس میں ملا لیں گے تو وہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا، جیسا کہ کرسچنز نے کیا تھا۔ یہ اگزامپل دیا تھا میں نے۔ اس زمانے میں بہت سارے فلاسفی اور بہت ساری مائتھولوجی یہ سب چیزیں چل رہی تھیں مصر میں، سیریا میں، یورپ میں، جو اس طرح کے فکر چل رہے تھے یونان میں، ان سب فکر سے امپریس ہو کر عیسائیوں نے اپنے ریلیجن کو ان فکر کے ساتھ بنانا شروع کر دیا اور اس کا رزلٹ یہ ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ ایک نہیں ہے، تین ہے۔ انہوں نے ایک عجیب سی فلاسفی بنا لی، کیونکہ اس وقت فلاسفی میں یہی چل رہا تھا کہ تین پاور ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کے اکارڈنگ اپنی وہ بنا لی، خدا اور خدا کا بیٹا اور ایک روح، یہ تین بنا لی انہوں نے کہ ایک تینوں خدا ہے مل کر۔ پھر انہوں نے یہ بھی بنا لیا کہ خدا نے اپنا بیٹا اس لیے بھیجا تاکہ ہم انسانوں کے گناہوں کو وہ کفارہ ادا کر سکے، اس کی معافی مانگ سکے، اور اس لیے وہ سولی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کو لے کر ختم ہو گئے۔ تو ایسے عقیدے انہوں نے انہی لوگوں کی جو مائتھولوجی تھی، جو فلاسفی تھی، اس سے بنا کے اس میں اپنے مذہب میں ملا لیے تھے اور یہ دین کو انہوں نے خراب کر لیا تھا۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ منع کیا گیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اسلام شروع ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح ملی اور سارے میں اسلام پھیل گیا تو اسلام کو حکومت مل گئی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام کی حکومت بن گئی تھی ایک، اور بہت بڑے ایریا میں بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ حکومت رہی اور کافی پھیلی۔ تو مسلمانوں کے دماغ میں یہ اثر آ گیا کہ حکومت اور اسلام ایکول ہے، مطلب اسلام ہوگا تو حکومت ہونی ہی چاہیے۔ حالانکہ قرآن میں یا کہیں حدیث میں اس بات کا کوئی مینشن نہیں ہے کہ اسلام کو حکومت چاہیے، لیکن یہ کیونکہ اس وقت یہ حالات تھے تو اس کا اثر مسلمانوں نے لے لیا۔ اب جب انگریزوں نے، آپ سبھی کو پتہ ہے کہ انگریزوں نے، یورپ نے جب حکومت پہ قبضہ کیا، انڈیا میں بھی آئے تھے انگریز، کولونیلزم کہتے ہیں جس کو ہم، تو جب یہ کولونیلزم پھیلا اور انہوں نے سب کی حکومتوں پہ قبضہ شروع کیا تو مسلمانوں سے ان کی حکومتیں چھن گئیں۔ اب مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ اسلام پہ خطرہ ہو گیا، اسلام کا مطلب حکومت، تو وہ اپنی حکومت کے لیے لڑنے لگے۔ انہوں نے اس کو ریلیجن کا نام دیا، اس کو جہاد کا نام دیا کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم اپنی حکومت واپس لیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی بھٹکاؤ تھا۔ انہوں نے اس آئیڈیا کو جو کہ پولیٹیکل آئیڈیا تھا، جو کہ حکومت کا آئیڈیا تھا، اس کو دین میں ملا لیا، حالانکہ دین کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاور دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ حکومت اس کو کبھی اس کو ملتی ہے، کبھی اس کو ملتی ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا سوچ لیا کہ اس پہ ہمارا حق ہے، بس یہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اگر کوئی لے گا تو ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ تو یہ ہماری طرف سے ایک ملاوٹ ہو گئی ہمارے دین میں، اور ہمارا دین وہ پیور دین نہیں رہا جیسا کہ اس کو بنایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا جو دین ہے وہ ایک سیدھا اور سچا راستہ ہے، بالکل جس طرح سے کتاب میں بتایا گیا، جس طرح رسول اللہ فالو کرتے تھے اسی طرح کا۔ لیکن اس سے بھٹکنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم گمراہ لوگوں کے خیالات سے امپریس ہو کر اس کو دین کے خیالات کے سانچے میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا کے دین کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جو بھی خیالات دنیا میں چل رہے ہیں، جو بھی دنیا کے لوگ سوچ رہے ہیں، وہ اس کے حساب سے نظر آئے کہ بھئی آج کل یہ چل رہا ہے کہ اگر ہم ایسا بولیں گے تو لوگ امپریس ہوں گے کہ ہاں بھئی اسلام ایسا ہے، اور اگر ہم اس سے الگ بولیں گے تو لوگ امپریس نہیں ہوں گے۔
تو ایسے کر کے لوگ خدا کا دین نام تو رہ جاتا ہے لیکن وہ دین جو ہے وہ امپیور ہو جاتا ہے، وہ صحیح دین نہیں رہتا، جیسا کرسچنز نے کیا. انہوں نے اپنے زمانے کی قوم کا اپنے اندر ڈھال لیا اور اس لیے وہ اپنے دین پہ رہ نہیں پائے، انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ لیا. پھر انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے دین کو کیسے بدلا، انہوں نے اپنی قوم کو سب سے بڑا سمجھا دیا لوگوں کی نظر میں. یہ کہا کہ بھائی ہماری تو قوم اتنی اونچی ہے، ہمارے پاس تو اتنے سارے نبی ہیں اور ہمیں تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم جنتی ہیں، اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بگاڑ آ گیا. اب ہمارا جو ہے قرآن کا ہمیں پتہ ہے کہ لکھا ہوا ہر جگہ موجود ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، تو ہم اس کو ایسے تو بگاڑ نہیں سکتے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کی جو میننگ کے بعد جو اس کا مطلب نکالتے ہیں اس کو اپنے حساب سے نکالتے ہیں. ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں حکومت چاہیے تو ہم جب اس میں جہاں کہیں بھی ہمیں اس طرح کی کوئی آیت ملے گی اس کو ہم بڑھا چڑھا کے دکھائیں گے، جنگ والی آیت کو. تو یہی طریقہ ہے جس طرح سے لوگ اپنے دین میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور اس کو خدا نے سختی سے منع کیا ہے جو کرسچنز نے کیا تھا. یہ پچھلی بار کا ہمارا ڈسکشن تھا. اب ہم آج کی آیتیں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 78. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر سے اپنے ڈسکشن کو بنی اسرائیل کے اوپر لے آئے ہیں، یعنی کہ یہودیوں کے اوپر لے آئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل میں لوگ غلطیاں کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور ان پہ ڈانٹا جاتا تھا، ان کو ان کی غلطیوں پہ انہیں ٹوکا جاتا تھا ان کے نبیوں کے ذریعے. جیسے داؤد علیہ السلام جو نبی تھے جو بنی اسرائیل میں آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. مطلب ہر نبی کے زمانے میں ہوا ہے ایسا کہ غلط لوگ پیدا ہوئے، غلط لوگوں نے غلطیاں کی اور انہوں نے اس کو ٹوکا. اور یہ بات بائبل میں بھی موجود ہے اور زبور میں بھی موجود ہے. زبور وہ کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام کے اوپر اتری تھی. تو اگر اس کا کچھ حوالہ دیکھا جائے تو اس میں حضرت داؤد کے زمانے میں بھی یہود کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان میں کوئی نیک نہیں ہے، ایک بھی نیک نہیں ہے. مطلب اس طرح کی بات اس میں موجود ہے لکھی ہوئی. اسی کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کچھ باتیں ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ اے ریاکار، تم پر افسوس، تم بیواؤں کے گھر کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو لمبا کرتے ہو. تم پودینہ اور سونف اور زیرے پر تو زور دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتیں یعنی کہ انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. اے اندھے راہ بتانے والے، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. اے ریاکار، تم ظاہر میں تو لوگوں کو نیک دکھائی دیتے ہو مگر اندر سے ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو. تو ان سے یہ جو میں نے آپ کو ریفرنسز دیے یہ ان کی بائبل میں بھی موجود ہیں آج تک بھی، جس کا یہاں قرآن میں حوالہ دیا گیا ہے. ان کو کہا جاتا تھا کہ تم جب بھی غلطی کرتے تھے تمہیں ٹوکا جاتا تھا، تمہیں ڈانٹا جاتا تھا، تم پہ لعنت کی جاتی تھی، اور یہ ہر نبی نے تمہارے ساتھ کیا ہے کیونکہ تم نے نافرمانی کی تھی اور تم حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ایک نبی آیا ہے، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان کے ٹائم پہ، آج بھی ایک نبی آیا ہے اور آج بھی وہ تمہاری غلطیوں کو تمہیں بتائے گا. تو تم اس بات کو یہ مت سمجھو کہ کوئی نئی چیز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے جو وہ کرتے تھے، نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے. یعنی پہلے جس طرح سے ٹوکا جاتا تھا، اب کیا ہوا، ان کے اندر یہ زوال آ گیا، ان کے اندر یہ برائی آ گئی. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی قوم جب شروع ہوتی ہے اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم بیتتا ہے اس میں زوال آتا ہے، مطلب وہ باسی پن، ڈی جنریشن جسے ہم بولتے ہیں انگلش میں. تو وہ جب اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر جو ایمان ہے وہ کمزور پڑنے لگتا ہے. تو دھیرے دھیرے جب ان کے نبی ٹوکتے تھے پہلے شروع میں تو وہ اپنے آپ کو سدھارتے تھے، اپنے لوگ جو اپنے یہاں غلطی کرتا تھا انہیں منع کرتے تھے مت کرو. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے کسی بھی برائی کے لیے. کوئی کچھ کر رہا ہے تو کرتا رہنے دو، یہ خدا کو پسند نہیں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی کو کوئی ہمارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے اور ہم ٹوکیں گے نہیں، یا جتنا ہمارے پاس بس میں ہے، یہ نہیں کہ ہم جا کے ہر ایک کو ٹوکیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، جو ہمارے بس میں ہے، جو پاسبل ہے، یہاں وہ بات کی جا رہی ہے. تو جب ہم کسی کا برائی کو نہیں کہیں گے تو پھر
دھیرے دھیرے وہ برائی پھیلتی چلی جائے گی سوسائٹی میں. تو وہی ہوا ان لوگوں کے ساتھ بھی کہ برائی پھیلتی چلی گئی, تو ان میں وہ منع کرنا انہوں نے بند کر دیا. تو اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برائی بتا رہے ہیں تو انہیں برا لگ رہا ہے. اب اگلی آیت ہے, تم ان میں بہت آدمی دیکھو گے کہ کفر کرنے والوں میں سے دوستی رکھتے ہیں. اب کیونکہ ان کے اندر یہ بات ہو گئی ہے کہ وہ ایمان تو ان کا کمزور ہو گیا, اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں رہا ہے, تو اب انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے. برے لوگوں سے بھی دوستی ہوتی ہے ان کی, وہ انہیں منع ہی نہیں کرتے, جیسے بھی میں نے بتایا کہ وہ برائیوں کو منع ہی نہیں کرتے, تو ان سے بلکہ اور دوستی کر لیتے ہیں. کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے کہ خدا کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں پڑے رہیں گے. اگر وہ ایمان رکھنے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو اس کی طرف اتارا, تو وہ منکروں کو دوست نہ بناتے, مگر ان میں اکثر نافرمان ہیں. تو یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنا زیادہ نیک دکھانا چاہتے ہو, تم اپنی عبادتیں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو, تم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہو, مگر یہ سب صرف کہنے کی بات ہے. جو تمہارے اندر کمیاں ہیں اگر اس کو کوئی تمہیں بتائے تو تم اس کے خلاف ہو جاتے ہو, اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی کوئی کمی دیکھو تو کبھی ٹوکتے نہیں ہو ایک دوسرے کو, بلکہ اور برے لوگوں کے ساتھ تم دوستی کرتے ہو یہ سوچ کر کہ کوئی بات نہیں, میرا تو فائدہ ہے, باقی اس کا کچھ بھی ہے یا نہیں. اپنی دنیا کے فائدے کے لیے کسی سے بھی دوستی کر لیتے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہ دے. تم اگر ایک سچا ایمان ہوتا تمہارے اندر, تم اللہ کو مانتے, سچ مچ اس کی عبادت کر رہے ہوتے, تو ضرور تم ایسے لوگوں سے کم جس کو تم برا سمجھ رہے ہو, جو غلطی کر رہے ہیں, انہیں اگر ٹوک نہیں سکتے تو کم سے کم دوستی تو نہ کرتے ان سے. اب تم ان سے دوستیاں بھی کر رہے ہو. دوستی کیا کرتے تھے وہ, اگر میں پرانی بات ان کی بتاؤں تو یہ ہے کہ وہ ایک خدا کو ماننے والا مذہب ہے یہودیوں کا, لیکن وہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, تو اس دشمنی میں وہ جا کے قریش سے مل گئے. جو مکہ کے قریش تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, ان سے انہوں نے دوستی کر لی. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ وہ تو بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے, مورتی پوجا بھی کرتے تھے, لیکن ان سے دوستی کر لی اور ان سے کہہ دیا کہ تمہارا تو مذہب اچھا ہے, یہ محمد جو بتا رہے ہیں یہ بہت بیکار ہے, یہ غلط ہے. تو انہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو خود ایک توحید کے ماننے والے تھے, تمہارے پاس تو خود اتنے نبی آئے تھے, تم کم سے کم یہ تو نہ کرتے کہ ان سے دوستیاں ہی کر لیتے. تم تو بلکہ ان کو بتاتے کہ تم جو کرتے ہو یہ غلط ہے, تمہیں ایک اللہ کو ماننا چاہیے, تمہیں ان کو ماننا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے آئے, لیکن تم اور بھی الٹا کر رہے ہو, ان کے خلاف ان کے ساتھ جڑ گئے ہو. تو یہ ان کا کیریکٹر تھا یہودیوں کا, جس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے. اب بار بار اس چیز کو میں بتاتی ہوں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو بھی آیتیں ہیں, یہود کے بارے میں جو بھی آیتیں ہیں, وہ یہود کی سٹوری سمجھ کے نہیں پڑھنی ہے, ہمیں اس کو اپنے لیے پڑھنی ہے کہ ہم اس میں کہاں ہیں. اور آج ہم بھی بدقسمتی سے اس زوال کا شکار ہو گئے ہیں جس میں وہ یہودی مبتلا تھے اس وقت. ہماری قوم میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ باسی پن آ گیا, ایمان ہمارا کمزور ہو گیا, خدا کا خوف ہم سے ختم ہو گیا. تو آج ہم بھی اسی جگہ آ گئے ہیں, ہم بھی آج اسی پارٹی میں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کسی کے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں, برائی دیکھتے ہیں تو کبھی نہیں ٹوکتے. ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کیا ہے. اگر ہم اسے ٹوکیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کانٹیکٹس خراب ہو جائیں, ہمارا بزنس بگڑ جائے. تو ہم برائیوں کو برداشت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اور تعریف کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں. اور ہم اپنی نمازوں کو تو سمجھتے ہیں کہ لمبی کر رہے ہیں, بہت لمبی لمبی عبادتیں کر رہے ہیں, زکاتیں دے رہے ہیں. ہم کوئی قربانی کرنی ہو تو بڑے سے بڑا جانور خرید کر لا رہے ہیں, حج کرنے 10 بار جا رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر وہ جو اصلی بات ہے, جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا نا کہ نہ تو انصاف ہے, جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو انصاف سے نہیں کرتے, نہ ہمارے اندر ایمان ہے, نہ رحم ہے, نہ ہم کسی پر رحم کرتے ہیں, نہ ہمارا سچا ایمان ہے اللہ کا, نہ ہم آخرت کو ماننے والے ہیں, ہم تو صرف دنیا کے لیے جینے والے ہیں. تو ہم بھی آج یہیں کھڑے ہیں, تو ہمیں بار بار یہیں پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے جہاں کی یہ بات کی جا رہی ہے. تو یہودیوں کو سمجھ کے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی پرانی سٹوری ہے, یہ ہمارے لیے آیت ہے, اسی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. پھر ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں تم سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے, اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں تم سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں. تو یہ بات جو ہے بہت الگ بات ہے. اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میری آواز آ رہی ہے؟ اس میں قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ جو دشمنی نبھانے والے تھے اس وقت وہ یہودی اور مشرکین تھے، اور دوستی کرنے والوں میں کرسچنز تھے. وہ اس لیے کہ اس میں عالم اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تو دو وجہ تھیں جس وجہ سے کرسچنز نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بھی ساتھ دیا، اور وہ یہ وجہ تھی کہ وہ لوگ ایک تو عالم تھے، مطلب جاننے والے، ان لوگوں میں کافی مذہب کو جاننے والے لوگ بھی تھے، اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے. تو تکبر جو ہے وہ اتنا بڑا خرابی ہے، اتنی بڑی کہ وہ ہمیں صحیح اور غلط کو سمجھنے نہیں دیتا. اب ہم پیچھے پورا پڑھ چکے ہیں، بار بار بتا چکے ہیں کہ یہودیوں کے پاس اتنی بڑی ہسٹری تھی نا، ان کے دماغ میں ان کا گورو گان اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی ہی مخلوق سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی زیادہ سپر ہیں، کچھ سپر سے بھی اوپر ہیں، کہ ہمارے سے اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی، ہم سارے نبیوں کے ونشج ہیں، ہمیں تو جنت میں ہی جگہ ملے گی. اس تکبر سے وہ کبھی بھی صحیح بات سمجھ نہیں پائے. اسی لیے انہوں نے سب سے زیادہ دشمنی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ایسا ہی مشرکین کا حال تھا. مشرکین وہ تھے جو کہ کعبہ کے متولی تھے، کیونکہ کعبہ وہاں پہ سینٹر پوزیشن تھا، سارے بت اسی میں رکھے ہوئے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم سارے ہی بھگوانوں کے آشیرواد پاتے ہیں تو ہم سب سے اونچے ہیں. تو وہ بھی اسی لیے سب سے زیادہ دشمنی کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. وہ جو بھی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو وہ کبھی بھی صحیح بات کو سمجھ نہیں پائے گا، اور جو اپنے آپ کو ماڈسٹ رکھے گا، ونمر رکھے گا، اپنی بڑائی کو نہیں سمجھے گا، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا سمجھے گا، تو وہ ہمیشہ زمین پہ رہے گا، وہ چیزوں کو سمجھ پائے گا صحیح طریقے سے. یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے، اب یہ ان کرسچنز کی بات ہو رہی ہے جو واقعی میں عالم تھے، جو ان کی بات ہو رہی ہے، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بتائی. اور بہت سارے کرسچنز تھے. آپ جب یہ ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ جب مکہ میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ، تو بہت سارے مسلمان ایتھوپیا چلے گئے. ایتھوپیا ایک دیش تھا، وہاں پر سب سے پہلے وہاں ہجرت ہوئی تھی. مدینہ میں نہیں گئے تھے، پہلے حبش چلے گئے تھے. اس وقت حبش کہتے تھے اس ایریا کو. وہاں پہ کرسچن راجا تھا، انہوں نے ان کا سواگت کیا، اور وہ جو نجاشی نام تھا اس راجا کا، اس نے اسلام بھی قبول کیا بعد میں. تو اس طرح کی کافی واقعات ہیں، کرسچنز نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہاں پہ انہی کرسچنز کی بات ہو رہی ہے جو بہت زیادہ ماڈسٹ تھے اور سچائی کو پہچان پا رہے تھے. تو جب وہ سنتے تھے قرآن کو تو ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ رونے لگ جاتے تھے، فوراً آنسو آ جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک زلزلہ آ جاتا تھا ان کے ذہن میں کہ یہ تو بالکل سچائی ہے، یہ تو بالکل صحیح بات ہے. تو وہ اس کو اپنے دل کی بات سمجھتے تھے اور فوراً ایمان لے آتے تھے. بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. تو اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے ہم کیوں نہ ایمان لائیں اس پہ، تو سچا ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر. بس اللہ انہیں اس قول کے بدلے میں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا. اور جنہوں نے انکار کیا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی قدر کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. جب کوئی بندہ ایسا ایمان لائے گا اور ایسا کلمہ پڑھے گا، یہ جو انہوں نے ایک بات کہی، یہ کلمہ پڑھا نا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، تو یعنی کہ انہوں نے اپنی پوری جو دل کی آواز ہے وہ بول دی اللہ کے سامنے. ان کے اندر ایک زلزلہ آ گیا اس قرآن کو سننے کے بعد، ایک انقلاب آ گیا. تو اس قول کو جس میں انقلاب ہو، جس میں زلزلہ ہو، جس میں ان کے اندر کی ساری دیواریں ٹوٹ گئی ہوں، اس قول کو، یعنی قول مطلب اس سینٹینس کو اللہ تعالیٰ ایسا قبول کرتا ہے کہ اس ایک سینٹینس کے لیے انہیں جنت کا وعدہ کر دیا اللہ نے. یعنی کہ اپنا پورا وجود ہلا کے انہوں نے جو بات بولی
آنکھوں سے آنسو بولتے ہوئے. تو ایسا جب ہم بھی کبھی ایسا کوئی سینٹنس بولتے ہیں نا اللہ سے, جو ہم پورے دل سے بولیں, جو ہم پوری سچائی سے بولیں, جو اس میں ہمارا پورا وجود شامل ہو, تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی قبول کرتا ہے. اور اس ایک سینٹنس کے بدلے میں اللہ ہمیں ایسی باغ دے گا, ایسے جنت دے گا جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں جس کو ہم نے ڈسکس کیا. کافی لمبا بھی ہو گیا شاید, اور کسی کو اگر اس میں کچھ بتانا ہو یا جہاں کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ بتا سکتے ہیں. ہم نے مین اس میں یہی سمجھا ہے آج کی آیتوں میں کہ ایک تو جو خصوصیت یہودیوں کی تھی وہ ہمیں اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینی ہے کہ ہمارے اندر جب کمی ہو اور کوئی اسے ٹوکے تو ہم اس کا برا مان کے بیٹھیں یا اس کو اپنا دشمن سمجھ لیں. یہ ہمیں نہیں کرنا ہے, اور بلکہ یہ چیز ہیلدی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں, ایک دوسرے کی تنقید کریں. کرٹیسزم ہیلدی ہے اور اس کا برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ کرٹیسزم سے ہی سوسائٹی اچھی بنتی ہے, لوگ اچھے بنتے ہیں. جب ہمارے کو کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اگر ہمارے اندر ہے واقعی بات تو ہمیں بنا محنت کرے پتہ چل گئی اور ہم اسے صحیح کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی کرٹیسائز ہی نہ کرے اور جھوٹی تعریف کرتا رہے تو وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, وہ ہمارا دوست نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ کہتے تھے جب ان کی کوئی برائی کرتا تھا کہ یہ میرا سچا دوست ہے جو مجھے برائی کا تحفہ دے رہا ہے, جو برائی کر رہا ہے اس کو اپنا دوست مانتے تھے. تو آج یہ والی جو اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے, یہ غرور ہے, یہ تکبر ہے کہ کوئی ہماری برائی کرے تو ہم اس کو برا سمجھ کے اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں, اور بلکہ ایسے لوگوں کو اپنی دوستی کرنے لگتے ہیں جو کہ ہماری جھوٹی تعریفوں میں رہتے ہوں, جو کہ ہماری ہر وقت ہاں میں ہاں ملاتے ہوں, چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں, بس ہماری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو وہ ان سے ہماری دوستی ہے. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے ہمیں اپنے دوست بنانے چاہیے. پھر دوسری چیز ہمیں جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ یہودیوں کے جو دل تھے وہ بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے تکبر کی وجہ سے, اس لیے وہ بہت سخت دشمنی میں رہتے تھے ہمیشہ. اور عیسائی جو تھے وہ نرم تھے, ان کے اندر تکبر نہیں تھا, تو وہ کلام کو قرآن کو زیادہ سمجھ پائے اور بہت زیادہ اس میں ایمان لا پائے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ سمجھا کہ جب ایک بندہ اللہ کے سامنے حقیقت کے ساتھ اپنے دل کی پوری فیلنگز کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے, دعا کرتا ہے, تو اللہ ضرور اس کی قدر کرتا ہے. تو یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں جو ہم نے سمجھی. اب ہم دعا کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ان دعاؤں کو قبول کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ, ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں صرف تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے. یا اللہ, تو سب سے بڑا ہے, ساری محبت اور ساری شکر صرف تیرے لیے ہے. یا اللہ, ساری تعریف صرف تیرے لیے ہے. یا اللہ, تو وعدہ وفا کرنے والا ہے. یا اللہ, تو آخرت کے دن کا مالک ہے. یا اللہ, تو ہمارا حساب آسان کر دینا. یا اللہ, ہمارے اس محفل کو قبول کر لینا. اللہ, اس میں جو بھی کمی ہم سے رہ جاتی ہے اس کو تو اپنی طرف سے پورا کر دینا. یا اللہ, ہماری سمجھ اس طرح سے بھی اس کی بن رہی ہے تو اسے خوب بڑھانا اور ہمارے دلوں میں اس کو گہرا چھوڑ دینا کہ ہم عمل میں اس کو لا سکیں. یا اللہ, ہم صرف پڑھنے کے نہ رہ جائیں, ہم صرف اوپر سے ایمان والے نہ رہ جائیں, ہم پوری طرح سے ایمان لا سکیں, ہم پوری طرح سے انصاف پہ قائم ہو جائیں, ہم ظلم سے پوری طرح سے دور ہو جائیں. یا اللہ, ہم اپنے آپ کو جھوٹے ایمان والے نہ بنائیں جیسے یہودیوں نے بنایا. یا اللہ, ہم اپنی عبادتیں لمبی کر کے یہ نہ شو کریں کہ ہم بہت ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں. اللہ, ہمارے دل میں تقوی ہو, تیرا ڈر ہو, ہر وقت ہم تیرے بارے میں سوچیں, تیرا ذکر کر سکیں, تجھے یاد کر سکیں. اللہ, ہمیں وہ سوچ دے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کی ہر وقت یاد دلا سکیں. یا اللہ, ہم دنیا کے فائدے اور دنیا کی محبت میں گم نہ ہو جائیں. یا اللہ, ہمیں ہر طرح کے ڈسٹریکشنز, ہر طرح کے ٹیمپٹیشنز سے بچنے کی توفیق دے.
اللہ تعالیٰ تو ہمارے ذہنوں کو کھول دے، تو ہماری زبان کو بھی کھول دے کہ ہم اس سے صحیح اور اچھے الفاظ بولیں۔ خدایا ہم بار بار شیطان کے وسوسوں میں آتے ہیں، وہ ہمیں ناپاک کر دیتا ہے، یا اللہ تو ہمیں اس ناپاکی سے بچا، تو ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تو نے کہا ہے کہ پاک لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ خدایا ہم اپنے آپ کو اپنی موت سے پہلے پوری طرح تیار کر سکیں، اپنے آپ کو پاک کر سکیں اور جنت میں جا سکیں۔ یا اللہ ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کوشش ہمیں جنت تک نہیں پہنچا سکتی، خدایا ہم پہ اپنی رحمت ڈال دے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں پاک کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اسی کو اگلے ہفتے پھر ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ اللہ آپ سب کو عافیت سے رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔